بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ شاہ دولے کے چوہے۔ شاہ دولے کے چوہے کی اصطلاح ان مخصوص بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو شاہ دولے کے مزار پر پائے جاتے ہیں۔ یہ مزار گجرات پاکستان میں واقع ہے۔ 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں بعد اورنگزیب عالمگیر دولے شاہ کے نام ایک نیک اور برگزیدہ بزرگ گجرات کے نزدیک قیام پذیر ہوئے۔ دولے شاہ سروری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں پرندے اور جانور بہت پسند تھے۔ ایک حکایت کے مطابق کئی بار وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کے سر پر ایک مٹی کی ٹوپی رکھ دیتے تھے اور ان کے سروں کو مکمل ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ ان کا آستانہ عام لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ بعض عورتیں ان سے دعا کروانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے حاضر ہوتی تھیں۔ روایات ہیں کہ دولے شاہ کی دعا سے وہ اکثر صاحب اولاد ہو جاتی تھی۔ بیشتر والدین پہلے بچے کو اس آستانے کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ حکایت کی روح سے اگر والدین اس بچے کو دولے شاہ کے مزار پر وقف نہیں کرتے تھے تو ان کی ہونے والی ساری اولاد ہمیشہ چھوٹی سر والی ہی پیدا ہوتی تھی۔ روایات یہاں تک موجود ہیں کہ اگر بچے کو اس آستانے پر نہیں لایا جاتا تھا تو وہ بڑا ہو کر خود بخود یہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہ بچے مختلف علاقوں میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان تمام پہلوؤں پر سنجیدہ تحقیق صرف برطانوی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ چند برطانوی افسران جو گجرات میں تعینات رہے انہیں بھی ان بچوں کا بغور مشاہدہ کیا اور مختلف رپورٹس مرتب کی۔ انڈین اور پاکستانی دانشور اس جانب بہت کم متوجہ ہوئے اور ان کا بطور محقق اس معاملے میں تجزیہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کرنل کلاڈ مارٹن 1839 عیسوی میں اس دربار پر پہنچا۔ اس نے چند خواتین کو اپنے بچوں کو دربار کے لیے وقف کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے مطابق یہ رسم بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، تاہم بچوں کی جسمانی حالت کے متعلق اس نے لکھنے سے گریز کیا ہے۔ 1866 عیسوی میں ڈاکٹر جانسٹن دولے شاہ کے دربار پر آیا۔ اس کو وہاں 9 بچے ملے۔ ان بچوں کی عمریں 10 اور 19 برس کے درمیان تھی۔ ان بچوں کے سر بہت چھوٹے تھے اور وہ دولے شاہ کے چوہے کہلاتے تھے۔ ڈاکٹر جانسٹن وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے بتایا کہ ان تمام بچوں کے سروں کو فلودی خود یا کسی اور مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا گیا ہے۔ 1879 ہجری میں ہیری روبرٹ کارنگ نے اس دربار پر تحقیق کی۔ اس نے لکھا کہ ہر سال تقریباً 2 سے 3 بچوں کو دربار کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اس نے معصوم بچوں کو چوہا بنانے کے متعلق لکھا کہ ان بچوں کے سروں کو مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مٹی کی ہنڈیاں اور دھات سے بنے ہوئے خود بھی ان بچوں کو چوہوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فلورا اینی اسٹیل نے 1886 عیسوی میں ان بدقسمت بچوں کے متعلق لکھا کہ دربار پر یہ بچے بالکل تندرست اور صحت مند ہوتے تھے اور ان میں سے کسی کا سر چھوٹا نہیں تھا، مگر مقامی لوگوں کے چند گروہ ان تندرست بچوں کو پورے ہندوستان میں فروخت کر دیتے تھے اور ان کی جگہ چھوٹے سر والے بچے لے آتے تھے۔ اکثر والدین اپنے معذور بچوں کو ان گروہوں کے حوالے کر دیتے کیونکہ یہ بچے ان کے لیے مکمل بوجھ تھے۔ کیپٹن اوینز نے 1902 عیسوی میں اس دربار پر بھرپور تحقیق کی۔ اس وقت تک یہ بچے 600 کے قریب ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تھیوری کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس کے بقول یہ ایک بیماری تھی اور اس طرح کے بچے شاہ دولے کے مزار کے علاوہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ اس نے لکھا کہ اس طرح کے بچے مائکروفیلکس کہلاتے ہیں اور یہ بچے اس نے برطانیہ میں بھی دیکھے ہیں۔ اس کے نزدیک دولے شاہ کا مزار مہلک بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے ایک سماجی پناہ گاہ ہے
مگر اس نے ان بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے بیان کیا کہ جو فقیر ان بچوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتے ہیں، ان کا یہ رویہ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نزیبہ اور غیر انسانی ہے۔ 1902 میں کئی بچوں کو تو سالانہ 17 سے 20 روپے کے عوض کرائے پر بھی دیا جاتا تھا۔ 1969 میں محکمہ اوقاف نے اس دربار کو اپنی تحویل میں لے لیا اور چوہے بنانے کے کام کو قانونی طور پر بند کر دیا۔ اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے اور آج بھی 10,000 سے زائد بچے اس مزار میں رہتے ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق گجرات سے ہے۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میری ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ۔